بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الماعون کی آیات مقدسات کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدوع الیتیم، بھلا وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیسا یہ آدمی ہے جس کے سامنے اللہ کا قرآن ہے، دلائل کے ساتھ بندے کو بتایا جائے کہ دین اسلام کی یہ حقانیت ہے، یہ احکام دین ہے، اس کے باوجود کوئی جھٹلا دے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ ایک آدمی کو تم سمجھاؤ کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ دے میری سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر دلائل کی روشنی میں اسے پوری طاقت کے ساتھ تم اس کو سمجھا رہے ہو، اس کے باوجود وہ دین کو نہ مانے، احکام شرع کو نہ مانے، احکام شریعت کو نہ مانے، احکام قرآن کو نہ مانے، احکام شرع کو نہ مانے، تو قرآن کہتا ارائیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، اور صرف دین کو ہی نہیں جھٹلاتا، فذالک الذی یدوع الیتیم، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یاد رکھو اسلام کے اندر شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اسلام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی یتیم کا مال کھاؤ یا یتیم کو دھکے دے دو۔ اور یہ بات میں نے نیکی اور بھلائی کے موضوع پر بھی کی تھی کہ انسان کے پاس کوئی غریب، مفلس، یتیم آ جائے اور وہ بھوکا ہو، اس کو بھوک لگی ہو اور وہ آ کے کہہ دے مجھے کھانا دے دو، اور تمہاری جیب کے اندر اتنے پیسے ہوں یا تمہارے گھر میں اتنا کھانا تھا کہ تم اس کو کھلا سکتے تھے، اور پھر تم نے نہیں کھلایا اور دھکے دے کے نکال دیا، معذرت کر لی، نہیں کھلا سکتا، پھر وہی بات جو میں نے بھلائی کے درس میں بھی شاید آپ کو سمجھائی تھی کہ آپ نمازی ہو سکتے ہیں، حاجی ہو سکتے ہیں، مگر آپ نیک نہیں ہو سکتے، نیک نہیں ہو سکتے۔ اور یتیم وہ ہیں کہ قرآن نے جن کے حقوق کی بات کی ہے، قرآن پاک نے جن کے حقوق کی بات کی ہے، اور انسان کی منافقت یہ ہے کہ وہ دین کے ایک حصے کو مانے اور ایک کو چھوڑ دے، جو اس کی سمجھ میں آئے اس کو تو مان لے، اور جو وہ سمجھے میری طبیعت پر بوجھل ہے اس کو چھوڑ دے۔ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو نہیں کہتے اور کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن پاک نے مذمت کی ان کی فذالک الذی یدعو الیتیم، فرمایا وہ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے۔ یاد رکھو اللہ کی عبادت فرضیہ کے بعد اللہ کے ہاں جو مقبول عمل ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی مخلوق کی خدمت کرو۔ اگر کوئی بھوکا ہے کھانا دو، ننگا ہے کپڑے دو، اگر طاقت ہے بستر دو، رہنے کے لیے جگہ دو۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں ملتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا بندے تو صاحب دولت تھا، میں بھوکا تھا تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا،
अर्ज करेगा मालिक बेनियाज, तू सारी कायनात का मालिक, सबको तू रिज्क देने वाला, फिर तू आया था मेरे पास और फिर भूखा। अल्लाह फरमाएगा जो तूने कहा वो भी ठीक है, लेकिन जो मैंने फरमाया वो भी ठीक है। मालिक कैसे? फरमाया मेरा फुला बंदा भूखा था, वो तेरे पास आया था और कह रहा था अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिला दो, तूने धक्के दे के निकाल दिया, तूने खाना नहीं दिया, उसको खाना नहीं दिया। फरमाया उसकी भूख के अंदर मेरी रजा पोशीदा थी, उसकी भूख में मेरी रजा पोशीदा थी। इसलिए हजरात अल्लाह जो कुरान में कह रहा, फरमाया यतीमों को खाना खिलाने की रगबत भी दो, खुद भी खाना खिलाओ। फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, वो जो यतीम को धक्के देते हैं और मस्कीन को खाना देने की रगबत नहीं देते। मालिक बेनियाज हमें मस्कीनों से मोहब्बत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह कल के दर्स में अगली आयतें जिक्र